ایک حکیم صاحب تھے۔ ان کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مطب جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے لیے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جوں ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا، کبھی صبح کے 9:30، کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی۔ رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر سب چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جانے 1-2 مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریضیں دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوڈ بوڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیونکہ میں 15-16 سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ آپ میرے پاس آئیں اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی آپ کے میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار یہی کہہ رہی تھی چلیں نا مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا صبر کرو ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے بتایا کہ میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافہ پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا، پھر دونوں لفافوں ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا۔ میں نے کہا حکیم صاحب میں 5 یا 6 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کی اور
وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت مایوس کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میرا بھائی، توبہ استغفار پڑھو، خدا اپنے خدا سے مایوس نہ ہو۔ یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب اور غمی خوشی، زندگی موت، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی دوائی میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے۔ اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پوڑیاں بنا رہے تھے۔ تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی، پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا نام امجد ہے۔ آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا، پھر دونوں لفافوں ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا۔ میں نے بے دلی سے دوائی لے لی، کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا۔ لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے۔ میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے۔ میں نے کہا آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ اسی دوران وہاں ایک آدمی آ چکا تھا۔ اس نے بتایا کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے۔ میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے، اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے۔ میں نے گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائی اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے، اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنے گی۔ حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنے بہار دکھا رہے ہیں۔ ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب بھی پاکستان چھٹیاں آیا کار ادھر روکی، لیکن دکان کو بند پایا۔ میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا متع بند تھا۔ ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازمی آ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ محمد علی نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے۔ حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے، صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے۔ ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 14 تاریخ کو ہونا تھی۔ اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچہ میں نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ 10 دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے۔ اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا، لیکن اس نے کسی نے بتایا بخار کی گولیاں کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی۔ بازار پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری۔ وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 102 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے۔ یوں ہی بے ہوشی کی عالم ہی میں اسے جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اسی کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا۔
آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے۔ حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے، امجد صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میرا اتنا دماغ نہیں ہے۔ میں تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالہ کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان، تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا؟ آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں۔ امجد صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے، اللہ جانے۔ امجد صاحب یقین کریں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اسی کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو۔ واہ مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے، آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے، لیکن اسی کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کسی طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے۔ اسی طرح حکیم صاحب کی بیوی کے جہیز کا بندوبست ہوتا ہے اور بڑی اچھے طریقے سے ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اسی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے مایوسی گناہ ہے، تم مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو، تم مجھ سے سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو، میں نہ دیا تو تب کہنا۔ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بس کمی ہے تو صرف یقین کی، اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ سچائی اور نیکی کا راستہ شعور ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت۔ برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل تباہی ہے۔ اپنے دو راز اپنے شوہر کو کبھی مت بتانا۔ ایک، اگر کبھی آپ کو پیسے یعنی خرچے کی ضرورت ہو اور آپ کو لگے کہ شاید آپ کے شوہر کے پاس آج پیسے کم ہیں، تو اس سے کچھ مت لیں، بلکہ اچھے وقت کا انتظار کریں۔ دوسرا، اگر آپ کا دل دکھا ہو کسی بھی بات پہ تو ہر بات پہ شوہر کے سامنے آنسو مت بہائیں، اسی طرح وہ سمجھے گا کہ آپ بہت بزدل اور کمزور ہیں۔ اگر شوہر کی والدہ سے کسی بات پر بحث ہو جائے تو اسے شوہر کو مت بتائیں، بلکہ خوش اسلوبی اور آسان طریقے سے اسے خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری نیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔